السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فصل فی النوافل سنة مؤکدۃ رکعتان قبل الفجر ورکعتان بعد الظہر وبعد المغرب وبعد العشاء واربع قبل الظہر وقبل الجمعۃ وبعدها بتسلیمۃ وندوب اربع قبل العصر والعشاء وبعده وست بعد المغرب ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة على التشهد ولا يأتي في الثالثات بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبة وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ولم يجلس إلا في آخرها صح استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها وكره الزيادة على 4 بتسليمة في النهار وعلى 8 ليلا والأفضل فيهما رباع عند ابی حنیفہ۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم مکمل پورا پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فصل نوافل کے بیان میں ہے، نفل کی جمع ہے نوافل۔ تو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو نوافل کا ذکر فرمایا، کہنے النوافل عبر بالنوافل دون السنن، کہ یہاں پر انہوں نے اس باب کو نوافل سے تعبیر کیا ہے، سنن سے، سنتوں سے تعبیر نہیں کیا۔ کیوں؟ لأن النفل اعم، اس لیے کہ نفل یہ اعم ہے، اذ کل سنت نافلۃ ولا عکس، کہ ہر سنت وہ نفل ہوتی ہے اور ہر نفل سنت نہیں۔ اور نفل کی تعریف آگے کر دے، والنفل فی الشرع، اور نفل جو ہے شرع کی اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ فعل ما لیس بفرض ولا واجب ولا مسنون من العبادہ، کہ نفل شریعت میں وہ فعل ہے جو نہ فرض ہو، نہ واجب ہو اور نہ ہی سنت ہو۔ والسنت فی الشریعت، اور سنت جو ہے شریعت میں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین من غیر افتراض ولا وجوب، کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں جو ہے سنت طریقۂ مسلوکہ فی الدین ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہ فرض ہوتا اور نہ ہی واجب ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فصل فی النوافل، اس کی ترکیب آسان ہے۔ فصل یہ مصدر ہے، فی حرف جار، النوافل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا فصل مصدر کے۔ فصل المصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر خبر مبتدا محذوف ہذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ ہم بہت جلد ترکیب کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ سنة مؤکدۃ رکعتان قبل الفجر ورکعتان بعد الظہر وبعد المغرب وبعد العشاء واربع قبل الظہر وقبل الجمعۃ وبعدها بتسلیمۃ، کریں مسنون ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، 2 رکعت فجر سے پہلے اور 2 رکعت ظہر کے بعد اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، واربع قبل الظہر، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے، وقبل الجمعۃ، اور جمعہ سے پہلے، وبعدها، اور جمعہ کے بعد، بتسلیمۃ، ایک سلام سے۔ تو اس کی ترکیب جب ہم کرنے لگیں گے تو یہاں پر ایک چیز آپ توجہ دیں کہ ایک حرف عطف کے ذریعے 2 چیزوں کا یہاں عطف ہوگا۔ جیسے سب سے پہلے آیا سنة مؤکدۃ رکعتان، تو رکعتان کے بعد پھر اس کے بعد رکعتان آیا ہوا ہے، تو رکعتان کا عطف رکعتان پر کریں گے۔ اس کے بعد جو اربعون آیا ہے، اس کا بھی عطف رکعتان پر کریں گے، اور جو بعدہ اور قبلہ وغیرہ آ رہے ہیں ان کا عطف آپس میں ایک دوسرے پر ہوگا، یعنی سب سے قبل الفجر معطوف علیہ بنائیں گے، اور جتنا اس کے بعد بعد الظہر، بعد المغرب، بعد العشاء، یہ سب اس کا معطوف بنے گا۔ تو ترکیب سماعت فرمائیں۔ سنہ یہ فعل مضارع، فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، سنہ یہ سنوں کا معنی ہوتا ہے سنت، باب نصارہ ینصر ہوتا ہے، تو یہ نصرہ کے وزن پر اصل میں سننا تھا، تو جو ہے 2 نون اکٹھا ہوئے تو ان میں سے پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو سننا بن گیا۔ اور فعل ماضی کو جب بناتے تو فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، یعنی کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہی ہے یہاں پر۔ تو سنہ یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، سنتاً موصوف، مؤکدتاً صفت، مؤکدتاً جو ہے یہ باب تفعیل سے ہے، اکدہ یؤکد تاکید، اسی سے مؤکدتاً اس میں مفعول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث، تو سنتاً موصوف، مؤکدتاً اسم مفعول، صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس مفعول میں نائب فاعل نکلتا ہے۔
اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر سنتاً موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق ہو گیا اسی سنہ فعل کا۔ رکعتان معطوف علیہ، واو حرفیت، پھر دوسرا جو رکعتان ہے یہ معطوف اول، پھر اس کے بعد واو حرفیت اربعن جو آگے آ رہا ہے دیکھیں یہ معطوف ثانی۔ اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یعنی دونوں معطوف سے مل کر یہ سنہ کا نائب فاعل، اور قبل الفجر، بعد الظہر، بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الجمعہ، قبل الظہر، یہ سب مفعول فی بنیں گے۔ اب دیکھیں قبلہ مضاف، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف مضاف الیہ، قبلہ مضاف الفجری مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، بعد مضاف الظہر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول، یا اس کو ہم پھر بنا لیں معطوف علیہ، یعنی قبل الفجر معطوف علیہ، اس کے بعد بعد الظہر بھی معطوف علیہ۔ واو حرفیت بعد مضاف المغربی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول ہوا بعد الظہر کا۔ واو حرفیت بعد مضاف العشاء مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی ہو گیا بعد الظہر کا۔ بعد الظہر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ پھر معطوف اول ہو گیا کس کا؟ قبل الفجر کا۔ اور قبل الظہر قبلہ مضاف الظہر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، پھر ہم اس کو بنائیں گے معطوف علیہ۔ واو حرفیت قبلہ مضاف الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول کس کا؟ قبل الظہر کا۔ وبعدها واو حرفیت بعد مضاف ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی ہو گیا قبل الظہر کا۔ قبل الظہر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ معطوف ثانی ہو گیا قبل الفجر کا، یعنی قبل الفجر معطوف علیہ اور اس کے دو معطوف ہے کون کون؟ بعد الظہر، بعد المغرب، بعد العشاء، اور دوسرا معطوف کون ہے؟ قبل الظہر، قبل الجمعہ، بعدہا۔ تو اب معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا اسی سنہ فعل مجہول کا۔ اور بتسلیمۃ با حرف جار تسلیمۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا سنہ فعل مجہول کے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل، مفعول مطلق، مفعول فی، ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس طرح سمجھ لیں کہ ہم نے رکعتان کو معطوف علیہ بنایا، اس کے بعد پھر آگے جو دوسرا رکعتان آ رہا ہے یہ معطوف اول ہے، اس کے بعد جو اربعون ہے یعنی قبل الظہر سے پہلے اس کو معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ہم نے اس کو نائب فاعل بنا دیا سنہ فعل کا، ٹھیک۔ اور قبل الفجر کو معطوف علیہ، اور اس کے بعد جو بعد الظہر، بعد المغرب، بعد العشاء آ رہا ہے تو پہلے بعد الظہر کو پھر معطوف علیہ بنائیں گے، پھر بعد المغرب معطوف اول، بعد العشاء معطوف ثانی، اس کے بعد معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ معطوف اول ہو جائے گا قبل الفجر کا۔ اس کے بعد جو دوسرا معطوف ہے وہ قبل الظہر، قبل الجمعہ و بعدہا ہے، تو قبل الظہر معطوف علیہ، قبل الجمعہ معطوف اول و بعدہا معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ معطوف ہو گیا، دوسرا معطوف ہو گیا قبل الفجر کا۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول فی، فعل اپنے نائب فاعل، اور مفعول مطلق ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے کہہ رہے ہیں وندوبہ، اس کو آپ ندیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ندوبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ندیبہ پڑھیں تو کہیں گے مندوب ہے، مستحب ہے۔ اربعن وندوبہ اربعن قبل العصر والعشاء وبعدہ، اور عصر سے پہلے 4 رکعت مستحب ہے اور عشاء سے پہلے، وبعدہ اور اس کے بعد، کس کے بعد؟ یعنی عشاء کے بعد، وستن بعد المغرب، اور 6 رکعت جو ہے مغرب کے بعد، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یعنی 6 رکعت پڑھنا ہے اور زیادہ وہ بڑھا کر نوافل ادا کر سکتا ہے، یہ مراد یہاں پر ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ اسے ندیبہ پڑھتے ہیں، ندوبہ یندوبو آتا ہے، باب کرومہ یکرومو سے آتا ہے ندوبہ یندوبو، تو اگر آپ اسے ندوبہ پڑھتے ہیں تو اس کو جو ہے اربعون جو آگے آ رہا ہے یہ اس کا نائب فاعل بن جائے گا اگر ندیبہ پڑھتے ہیں فعل مجہول کے ساتھ، اور اگر ندوبہ پڑھتے ہیں تو یہ فاعل بن جائے گا اربعون، اور اس کے بعد ستن، یہ دونوں فاعل بن جائیں گے۔ تو اس کی بھی ترکیب ایسے ہے کہ ندوبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اربعون یہ معطوف علیہ، اس کے بعد وستن جو ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یعنی اربعون معطوف اور آگے جو ستن آ رہا ہے یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ندوبہ کا فاعل، اور اگر ندیبہ پڑھتے ہیں تو اسی کا نائب فاعل۔ قبلہ مضاف العصری مضاف الیہ، مضاف الیہ سے قبلہ مضاف العصری معطوف علیہ، واو حرفیت العشاء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر قبلہ کا مضاف الیہ، قبلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف علیہ، واو حرفیت بعد مضاف ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول ہوا کس کا؟ قبل العصر کا۔
اس کے بعد ہے بعد المغرب، بعد مضاف المغرب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ مفعول فی ہو گیا ندبہ فعل کا، ندبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہاں بھی سمجھیں کہ ہم نے اربعون اور ستن کو ملا کر فاعل بنا دی، اور قبل العصر والعشاء و بعدہ و بعد المغرب مغرب اس کو ہم نے مفعول فی بنا دیا۔ آگے عبارت ہے وَيَقْتَصِرُ فِي الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ عَلَى التَّشَهُّدِ۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اور مؤکدہ 4 رکعت والی نمازوں میں، جو مؤکدہ 4 رکعت والی نمازیں ہیں، ان میں جو ہے تشہد پر قعدہ اولیٰ میں اختصار کرے گا، یعنی اگرچہ یہ پڑھنے کے لیے 4 رکعت کی نیت باندھے گا تو پہلی جو دوسری رکعت میں جو بیٹھا جاتا ہے، اگر یہ دوسری رکعت میں بیٹھتا ہے کس میں، یہ تو غیر مؤکد ہے، سنت مؤکدہ تو اس میں 4 پڑھنا ہے جو مؤکدہ ہے، تو 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے سنت مؤکدہ کی، تو دوسری رکعت پر جب وہ بیٹھے گا تو صرف تشہد ہی پڑھے گا، یہ نہیں کہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لے، اسی طریقے سے جو ہے دعائے ماثورہ بھی پڑھ لے، یہ نہیں پڑھنا ہے، وہی کہہ رہے ہیں، اور اختصار کرے گا پہلے قعدہ میں، پہلے جلوس میں سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں تشہد پر۔ ولا یاتی فی الثالثۃ بدعاء الاستفتاح بخلاف المندوبہ، اور جو ہے تیسری رکعت میں دعا کے ساتھ شروعات نہیں کرے گا۔ یہاں لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو معنی ہوگا ولا یاتی، اور نہیں لائے گا، فی الثالثۃ تیسری رکعت میں، بدعاء الاستفتاح شروع کرنے والی دعا، ٹھیک ہے، شروع کی دعا، یعنی تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوگا 2 رکعت پڑھنے کے بعد تو اسے اب ثنا نہیں پڑھنا ہے، ثنا چھوڑ دینا ہے، وہ یہاں بتانا چاہتے ہیں، بخلاف المندوبہ، برخلاف مندوب نمازوں کے، مستحب نمازوں کے، کیونکہ اس میں ثنا بھی پڑھنا ہے۔ تو ترکیب اس کی ہوگی یہاں پر واو حرفیت یقتصر، اقتصار یقتصر اقتصارا، باب افتعال سے، قصر مادہ قاف صاد را، صحیح ہے یہ۔ یقتصر و فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار، الجلوس یہ جو ہے موصوف، الاول یہ اس کی جو ہے صفت ہے، الجلوس الاول من الرباعیت، تو یہاں پر الجلوس الاول من الرباعیہ، الجلوس کو جو ہے موصوف بنائے، الاول کو صفت اول بنا دیں، اور من الرباعیت المؤکدۃ کو، من الرباع المؤکدۃ کو صفت ثانی بنا دیں، من حرف جار الرباعیت موصوف، المؤکدۃ صفت، یہ بھی اکدہ یؤکد تاکید باب تفعیل سے ہے، صیغہ واحد مؤنث، اس میں مفعول، یا تو آپ ظرف لغو بنا دیں یقتصر و فعل کا، تو من حرف جار الرباعیت موصوف، المؤکدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر اس کو ظرف لغو بنا دیتے ہیں متعلق یقتصر و فعل کے، اور فی الجلوس الاول جو ہے یہ فی حرف جار الجلوس موصوف، الاول صفت، موصوف صفت سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول ہوا یقتصر و فعل کا، من حرف جار الرباعیت موصوف، المؤکدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی متعلق ہو یقتصر و فعل کے، علی حرف جار التشہد مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثالث، تو اب فعل اپنے فاعل اور تینوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بنا دیں۔ واو حرف لا یاتی فعل مضارع منفی معروف، اتا یاتی اتیانا، باب اتا یاتی باب ضربہ یضرب آتا ہے، تو لا یاتی فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار الثالثۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول متعلق ہو یاتی فعل کے، با حرف جار دعا مضاف، الاستفتاح یہ باب استفعال کا مصدر ہے، اور فتح اس کا مادہ ہے، فتح، صحیح ہے یہ، تو با حرف جار دعائے مضاف، الاستفتاح مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا ثانی لا یاتی فعل کا، لا یاتی فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا ویقتصر پر، معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوگا، بخلاف المندوبہ، تو یہاں پر عبارت یہ مقدر ہوگی ھذا بخلاف المندوبہ، تو ھذا اس میں اشارہ مبتدا، با حرف جار خلاف مضاف، المندوبہ یہ مضاف الیہ، مندوبہ مندوبتن سے بنا ہے، ندوبہ یندوبو جو آتا ہے باب کرومہ یا کروموں سے،
تو المندوبہ اسی سے اسم مفعول صیغہ واحد مؤنث ہے، تو با حرف جر المندوبہ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا، با حرف جر خلاف مضاف المندوبۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابت کے، ثابت اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا محذوف ہذا کی، ہذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا صَلَّى نَافِلَةً أَكْثَرَ مِن رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي آخِرِهَا صح استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة، اور کہنے کہ جب صلی نافلتاً، جب نمازی نے نفل نماز پڑھی، ایسی نفل نماز جو 2 رکعت سے زیادہ ہو، ولم یجلس، اور وہ نہیں بیٹھا مگر اس کے آخر میں، صح استحسانا، تو وہ استحسانا صحیح ہوگی، یعنی مستحسن کے درجے میں وہ ہو جائے گی، اور وہ استحسان کی وجہ سے صحیح ہوگی۔ تو یہاں پر واو حرفیت اذا یہ ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم ہے، صلی یصلی باب تفعیل ہے ثلاثی مزید فیہ، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، نافلۃ موصوف، قاعدہ نکرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں، تو نافلۃ یہ موصوف اور اکثرہ یہ اس میں تفضیل ہے، صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، کیونکہ جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایک ہی صورت پر مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے۔ رکعتین رکعتن کا تثنیہ ہے، تو من حرف جار رکعتین مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا اکثرہ اس میں تفضیل کے، اکثرہ اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر نافلتاً موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر صلی کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل مفعول بہ مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ۔ باو حرفیت لم یجلس، جلس یجلس، باب ضرب یضرب ثلاثی مجدد، جیم لام اور سین اس کا مادہ ہے، تو لم یجلس فعل مضارع نفی جہد، بلم اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الا حرف جار فی الا حرف استثناء فی حرف جار آخر مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر مستثنیٰ مفرغ ہو کر ظرف لغو متعلق ہو کر لم یجلس فعل کے، تو لم یجلس فعل اپنے فاعل اور مستثنیٰ مفرغ یعنی ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ شرط صح استحسانا، تو یہ صح فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صح یصح، تو صح یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، استحسانا کو یہاں پر آپ یا تو حال ہونے کی بنیاد پر منصوب پڑھ لیں یا تو پھر جو ہے اس کو آپ مفعول لہو بنا لیں، مفعول لہو فعل اپنے فاعل مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، لیکن آگے لأنہا صارت صلاۃ واحدۃ آ رہا ہے تو اس کو اسی صحا کے متعلق کر دیں گے، یا استحسانا جو ہے یہ باب استفعال کا مصدر ہے، تو لام حرف جار، انا یہ حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، صارت فعل ناقص، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم ہے، اور صلاۃ موصوف واحدۃ صفت موصوف صفت سے مل کر یہ صارت کی خبر، صارت فعل ناقص اپنی اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ جو ہے ظرف لغو متعلق ہو جائے گا صح فعل کا، صح فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ وفیہ الفرض الجلوس آخرہ، تو واو حرفیت اور فیہا یہ فی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہو جائے گا الفرض مصدر کا، الفرض مصدر اپنے ظرف لغو مقدم سے مل کر مبتدا، الجلوس آخرہ یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ وکرہ الزیادۃ علی 4 بتسلیمۃ فی النہار، اور اچھا یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ وفیہا اور اس میں جو فرض ہے وہ جلسہ اخیرہ یہ فرض ہے، وکرہ زیادۃ علی 4 بتسلیمۃ فی النہار، اور مکروہ ہے 4 رکعات پر زیادہ کرنا ایک سلام کے ساتھ، فی النہار دن میں، وعلی 8 لیلا اور 8 رکعات سے زیادہ کرنا، 8 رکعات پر زیادہ کرنا رات میں، تو اس کی ترکیب آسان ہے، واو استینافیہ، کرہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد
مذکر غائب، کریہا یکرہ آتا باب سمع یسمع، اسی سے کریہا ہے۔ تو الزیادۃ اسی کا نائب فاعل علی حرف جار 40 مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ اس کے بعد واو حرف، یہ بن گیا معطوف علیہ، اور آگے جو علی 80 آ رہا ہے تو علی 80 کا عطف علی 40 پر کریں گے، تو علی حرف جار 40 مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ۔ واو حرف عطف علی حرف جار، نیچے آ جائیے اب، 80 مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ کریہا کا ظرف لغو اول، اور با حرف جار تسلیمۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی، فی حرف جار النہاری مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو ثالث، تیسرا ظرف لغو ہو جائے گا، اور لیلن یہ مفعول فی ہو جائے گا۔ تو اب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو، تینوں ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ والافضل فیہما رباع عند ابی حنیفہ، اور افضل ان دونوں میں رباع یعنی 4 رکعت ہے، 4 کر کے پڑھنا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ تو یہاں پر الافضل فیہما ان دونوں میں، تو الافضل یہ جو ہے اس میں تفضیل ہے، اور فیہما اسی کے متعلق ہو گیا الافضل کے، اور یہ بن گیا مبتدا، اور رباع جو ہے یہ خبر ہے، اور عند ابی حنیفہ، عند مضاف، ابی مضاف الیہ مضاف، حنیفہ مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، عندہ کا عندہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا افضل اس میں تفضیل کا۔ تو افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل، اور فیہما ظرف لغو مفعول فی سے مل کر یہ مبتدا، اور رباع یہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے کہہ رہے ہیں وعندہما الافضل فی اللیل مثنی مثنی، تو یہاں پر عندہما، عندہ مضاف، ہما ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یا تو آپ اسے مفعول فیہ مقدم بنا دیں اور الافضلوں کا، اور فی اللیل کو اسی الافضل کے متعلق کر دیں، اور مثنی مثنی کو خبر بنا دیں اسی کی، یعنی عندہما یہ مفعول فیہ مقدم ہو جائے گا الافضل اس میں تفضیل کا، اور فی اللیل اسی افضل اس میں تفضیل کے متعلق، اور یہ بن گیا مبتدا اور مثنی مثنی خبر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عندہما کو ثبتا کے متعلق کر کے خبر مقدم بنا، یعنی عندہ مضاف، ہما ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا مفعول فیہ ثبتا فعل محذوف، کب ثبتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفعول یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ الافضل یہ اس میں تفضیل ہے، فی اللیل اسی کے متعلق اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کے اندر جو ہے یہ ہوا ضمیر جو ہوگی یہ اسی مثنی مثنی اسی کا حال بن جائے گا مؤکد تاکید کے طور پر، پھر یہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک۔ اور کہہ رہے ہیں وَبِهِ یفتیٰ، واو حرف عطف با حرف جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہوا، یفتیٰ فعل مجہول کا، تو افتا یفتی افتاء باب افتعال سے ہے، یہ افتا یفتی افتاء یہ باب افعال سے ہے۔ تو یفتیٰ یہ فعل مضارع جو ہے مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، تو اب جو ہے یہ فعل مجہول اپنا نائب فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے کی عبارت ہے، آپ ترک ملاحظہ کریں، وصلاۃ اللیل افضل من صلاۃ النہار، اور رات کی نماز دن کی نماز سے افضل ہے۔ واو حرف صلاۃ مضاف، اللیل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، افضل اس میں تفضیل، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار صلاۃ مضاف، النہار مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق کا افضل اس میں تفضیل کے، افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صلاۃ اللیل مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وطول القیام احب من کثرت السجود، اور لمبا قیام یہ کثرت سجدہ سے زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ طول و مضاف، القیام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، احب اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، من حرف جار کثرت مضاف، السجود مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا، احب اس میں تفضیل کے، احب اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق یعنی ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر طول القیام مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔